الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ معزز سامعین، سیرت سیریز کی دوسری قسط کے ساتھ میں نصرت تسنیم آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ اسماعیل علیہ السلام ماں ہاجرہ کے زیر سایہ پرورش پاتے رہے، یہاں تک کہ آپ کی عمر 10 سال ہو گئی۔ ابراہیم علیہ السلام خواب دیکھتے ہیں کہ وہ خود اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ یہ ایک نبی کا خواب تھا، حکم الہی واضح تھا، محبت قربانی مانگ رہی تھی، عشق حقیقی اور عشق مجازی میں سے کسی ایک کو چوز کرنا تھا، عزیز ترین اور عزیز میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا تھا، اور محبت کی ڈیفینیشن بھی یہی ہے۔ ایک باپ جس کو بڑھاپے میں بڑے انتظار کے بعد اولاد کی نعمت حاصل ہوئی ہو اور وہ اولاد ماضی میں ایک سخت آزمائش سے گزر چکی ہو، اس اولاد کو قربان کرنے کے لیے فوراً تیار ہو جانا، یہ ایمان کا کون سا لیول ہوگا، ذرا آپ تصور کریں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے 10 سالہ بیٹے اسماعیل سے اپنے خواب کا ذکر کیا، اور اسماعیل علیہ السلام اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے فوراً تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ فرما برداری کی ایک عجیب اور انوکھی مثال تھی۔ واقعی زمین و آسمان حیران تھے اس طاعت گزاری پہ۔ یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ یہ فیضان نظر ہی تھا، مکتب کی کرامت نہیں ہو سکتی۔ حفیظ جالندھری نے سارے واقعے کو کچھ یوں پیش کیا ہے۔ پدر بولا کہ بیٹا آج میں نے خواب دیکھا ہے، کتاب زندگی کا ایک نرالا باب دیکھا ہے، یہ دیکھا ہے کہ میں خود آپ تجھ کو ذبح کرتا ہوں، خدا کے نام سے تیرے لہو میں ہاتھ بھرتا ہوں۔ سعادت مند بیٹا جھک گیا فرمان باری پہ، زمین و آسمان حیران تھے اس طاعت گزاری پہ۔ واقعی زمین و آسمان نے، چاند تاروں اور ستاروں نے رک کر فرما برداری کا یہ منظر دیکھا ہوگا۔ فرما برداری اپنے حسن کمال تک پہنچ چکی تھی۔ باپ اور بیٹے دونوں قربانی کے لیے تیار ہو چکے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل لٹا دیا، اور تبھی آواز آئی، اے ابراہیم، تم نے خواب کو سچ کر دکھایا، ہم نیکوکاروں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ یقیناً یہ کھلی ہوئی آزمائش تھی۔ یہ سورہ صافات کی آیت نمبر 103 تھی۔ مقصد پورا ہو چکا تھا، عزیز اور عزیز ترین میں سے عزیز ترین کا انتخاب کر لیا گیا تھا۔ بے شک محبوب حقیقی اللہ رب العالمین کی ہی ذات ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے دنیا کو ٹھوکر مار دی تھی، اور یہی معیار مطلوب تھا، اور اس معیار پر ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام پورے اترے تھے۔ اس عظیم قربانی کو اللہ رب العالمین نے اس قدر پسند کیا کہ اسے بعد کی نسلوں کے لیے بھی چھوڑ دیا، اور ہر صاحب حیثیت پر اسے فرض کر دیا، جسے ہم بڑی اہتمام کے ساتھ ہر سال عید الاضحیٰ کی شکل میں سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ اس کا مقصد ہی یہی ہے، اس ریمائنڈر کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم اپنی عزیز ترین شے کو بھی اللہ رب العالمین کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ مگر افسوس کہ جذبہ جانور کی قسم یعنی بکرا ہے یا بھینس اور وزن کے تبصروں کے درمیان کہیں گم ہو کر رہ گیا ہے۔ وقت گزرتا رہا، اسماعیل علیہ السلام جوان ہو گئے، اور آپ نے قبیلہ جرہم، جو کہ زمزم پھوٹ پڑنے کے بعد یہاں آ کر آباد ہوا تھا، کہ خاتون سے شادی کر لی۔ اس درمیان ابراہیم علیہ السلام مکہ کئی دفعہ تشریف لائے، اور اب جب ابراہیم علیہ السلام مکہ آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام درخت کے نیچے بیٹھے تیر بنا رہے تھے۔ یہ بڑا ہی رقت آمیز منظر تھا۔ انتہائی شفیق باپ اور حد سے زیادہ تاشار بیٹے کی ملاقات ایک لمبے عرصے بعد ہوئی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام اب ایک نیا اسائنمنٹ لے کر آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھوں سے اسلام کا ہیڈ کوارٹر تعمیر کرنے کے لیے کہا تھا، اور واقعی یہ ہاتھ ڈیزرو کرتے تھے کہ ان ہاتھوں سے اسلام کا ہیڈ کوارٹر تعمیر کیا جاتا، کعبہ کی تعمیر ہوتی، اور ابراہیم بوڑھے معمار نے اور جوان اسماعیل علیہ السلام نے اس اسائنمنٹ کو پورا کر لیا۔ خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل ہو گئی، اور ابراہیم علیہ السلام نے ساری دنیا کو حج کی دعوت دی۔ اس عظیم ہجرت کا مقصد پورا ہو گیا جو ننھے اسماعیل اور ماں ہاجرہ نے کی تھی۔
اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 12 بیٹے عطا کیے. ان 12 بیٹوں سے 12 قبیلے وجود میں آئے جو کہ بعد کے دنوں میں جزیرۃ العرب کے مختلف علاقوں میں پھیل گئے، جن کی تفصیل تاریخ میں نہیں ملتی. ان میں تاریخ میں جن 2 قبائل کا زیادہ ذکر ملتا ہے وہ ثابت اور قیدار ہیں. قیدار بن اسماعیل کا خاندان جو ہے وہ مکہ میں ہی رہا اور پھلتا پھولتا رہا، یہاں تک کہ عدنان کا زمانہ آ گیا جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 21ویں پشت پر پڑھتے ہیں. عدنان سے کنانہ کا قبیلہ وجود میں آیا اور کنانہ سے قریش کا قبیلہ. قریش محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ ہے. قبیلہ قریش کی کئی شاخیں تھیں جس میں قصی بن کلاب کا خاندان بہت مشہور ہوا. قصی کے 3 بیٹے تھے، عبد الدار، عبد العزیٰ اور عبد مناف. محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبد مناف کی نسل سے ہیں. عبد مناف کے 4 بیٹے تھے، عبد الشمس، نوفل، مطلب اور ہاشم. ہاشم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہیں. بہرحال عدنان کی نسل جو ہے ان کی آبادی میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا تو وہ عرب کے مختلف علاقوں میں پھیل گئے جیسے خیبر، کوفہ، حوران وغیرہ. قریش کی حالت کچھ زیادہ اچھی نہیں تھی، لیکن قصی بن کلاب نے اس پراگندہ قبیلے کو متحد کر دیا اور شرف و عزت سے ہمکنار کیا. سیرت کی تیسری قسط کے ساتھ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.